بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی المتقابلات نانی بها الظاہر والنص والمفسر والمحکم مع ما یقابلها من الخفی والمشکل والمجمل والمتشابہ۔ یہ فصل متقابلات کے بیان میں ہے۔ متقابلات تو صاحب کتاب کہتے ہیں نانی بہا، متقابلات سے ہماری مراد یہ ہے کہ یہ فصل ظاہر، نص، مفسر، محکم کے بیان میں ہے، اور ان کے مقابل میں جو خفی، مشکل، مجمل، متشابہ ہے اس کے بیان میں ہے المختصر۔ یہ فصل ظاہر، نص، مفسر، محکم، خفی، مشکل، مجمل، متشابہ کے بیان میں ہے۔ اب اس فصل میں جس کا بیان ہے ظاہر، نص وغیرہ، یہ ظاہر، نص وغیرہ کیا چیز ہے؟ تو نظم اور لفظ بتا چکا ہوں بارہا ایک ہی چیز ہے۔ نظم کی یا لفظ کی مراد سامع کے لیے ظاہر ہے یا خفی ہے؟ تو یہاں جو تقسیم ہے وہ لفظ کی تقسیم ہے، معنی اور مراد کے ظہور کے اعتبار سے، اور مقابل کو دیکھا جائے تو کہا جائے خفا کے اعتبار سے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو لفظ کی تقسیم ہے لفظ کے معنی کے ظہور اور خفا کے اعتبار سے۔ کیا مطلب؟ لفظ کا معنی ظاہر ہے یا لفظ کے معنی میں خفا اور پوشیدگی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ لفظ کی تقسیم ہے معنی اور مراد کے ظہور اور خفا کے اعتبار سے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ظہور معنی کے اعتبار سے، اس اعتبار سے کہ لفظ کا معنی ظاہر ہے، چار قسم ہیں، اور اس اعتبار سے کہ لفظ کے معنی میں خفا، مراد میں خفا ہے، اس کی بھی چار قسم ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں کیا بول رہا؟ اب لفظ کا معنی اور لفظ سے مراد ظاہر ہے تو اب اس ظہور کے درجے ہیں۔ کیا درجے ہیں؟ کہ معنی ظاہر ہے تو کس قدر ظاہر ہے کہ محض سننے سے ہی لفظ کا معنی ظاہر ہو جاتا ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر حال ایسا ہے کہ لفظ کو سن کر کے ہی، لفظ کے سننے سے ہی مراد ظاہر ہو جائے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ مراد اور معنی لفظ کا مدلول ہے۔ لفظ کا کیا ہے؟ مدلول ہے۔ حال یہ ہے کہ وہ لفظ کا مدلول تو ہے، لفظ کی اس معنی پر دلالت ہو رہی ہے اور یہ دلالت ظاہر ہے، مگر لفظ اس معنی کے لیے لایا نہیں گیا ہے، تو اسے ظاہر کہتے ہیں۔ لفظ کو سن کر کے ہی مراد ظاہر ہے، واضح ہے، بات سمجھ رہے ہیں، اور لفظ اسی معنی کے لیے لایا بھی گیا ہے، کچھ سمجھ رہے ہو، تو اسے نص کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ نص کہتے ہیں۔ اتنی سی بات تو آپ کو سمجھ میں آئے؟ تو ظاہر وہ کلام ہے، آج کے سبق میں یہی ظاہر اور نص۔ ظاہر وہ کلام ہے جس کی مراد سامع کے لیے، سامع سمجھ رہے ہو؟ سننے والے۔ ظاہر وہ کلام ہے جس کی مراد سامع کو نفس سماع سے ہی ظاہر ہو جائے، واضح ہو جائے۔
بات سمجھ رہے ہو؟ اور نص وہ کلام ہے کہ اس کی مراد سامع کو نفس سمع سے ظاہر ہو جائے اور وہ کلام اسی مراد اور معنی کے لیے لایا گیا ہو۔ مثلا احل اللہ البیع وحرم الربا، احل اللہ البیع ایک کلام ہے، حرم الربا ایک کلام ہے۔ سننے والا سن کر کے ہی سننے والے کے نزدیک یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں مراد کیا ہے، بیع حلال ہے اور ربا سود حرام ہے۔ بات سمجھ رہے؟ تو اب یہاں مراد ظاہر ہے کہ سن کر کے ہی مراد واضح ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ کلام احل اللہ البیع وحرم الربا، بیع کے حلال ہونے میں اور ربا کے حرام ہونے میں ظاہر ہے کہ سننے ہی سے یہ بات واضح ہے۔ اتنی سی بات سمجھ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ کا قول احل اللہ البیع وحرم الربا، بیع کی حلت اور ربا کی حرمت میں کیا ہے؟ بولو، ظاہر ہے۔ تو سمجھ گئے؟ اور اللہ تعالیٰ کا یہی قول احل اللہ البیع وحرم الربا، بیع اور ربا کے درمیان فرق ہونے کے سلسلے میں نص ہے۔ کیسے؟ کیونکہ بیع حلال ہے، ربا حرام ہے، یہ ظاہر ہے، اور حلت الگ چیز ہے، حرمت الگ چیز ہے، تو یہ احل اللہ البیع وحرم الربا کا مدلول بھی ہے، اس کے اوپر وہ لفظ دلالت بھی کر رہا ہے، ساتھ میں یہ مقصود بھی ہے، کیونکہ یہ آیت جو لائی گئی ہے اسی بات کے لیے لائی گئی کہ مشرکین یہ کہتے تھے کہ جیسے بیع حلال ہے ویسے ہی ربا بھی حلال ہے، دونوں کو ایک جیسا قرار دیتے تھے۔ تو فرق بتانے کے لیے، دونوں کے درمیان فرق بتانے کے لیے، تو بیان فرق میں، سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ قول کہ دونوں کے درمیان فرق ہے، بیع اور ربا میں فرق ہے، سمجھ رہے ہیں، یہ نص ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مدلول بھی ہے اور ساتھ میں مقصود بھی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اللہ تعالیٰ کا قول احل اللہ البیع وحرم الربا، بیع کی حلت اور ربا کی حرمت میں ظاہر ہے، اور ان دونوں کے درمیان فرق کے سلسلے میں نص ہے، کیونکہ نص اس کلام کو کہتے ہیں جس کی مراد نفس سمع سے ظاہر ہو اور وہ کلام سے مقصود بھی ہو، اور اس کلام سے یہی مقصود ہے، اس لیے فرق کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا یہ کلام نص ہے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ اب ترجمہ دیکھو، پوری بات بولا میں۔ یہ فصل متقابلات کے بیان میں ہے۔ متقابلات سے صاحب کتاب کہتے ہیں متقابلات سے ہماری مراد ظاہر ہے، ظاہر اور نص اور مفسر اور محکم، ما یقابلھا، اس کے ساتھ جو اس کے مقابل ہیں، ظاہر، نص، مفسر، محکم کے مقابل ہیں، اور وہ کون ہیں؟ خفی، مشکل، مجمل، متشابہ ہیں۔ تو اس فصل میں ان 8 کا بیان ہے، ٹھیک ہے؟ فالظاہر اسم لکل کلام ظہر المراد بہ للسامع بنفس السماع، ظاہر ہر اس کلام کا نام ہے، ظاہر ہر اس کلام کا نام ہے جس کی مراد سننے والے کے لیے ظاہر و واضح ہو محض سننے سے، محض تأمل کے بغیر۔ تو جب کہہ دیا کہ سننے ہی سے اس کی مراد ظاہر ہو جائے تأمل کے بغیر، تو خفی اور مشکل نکل گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خفی اور مشکل کی مراد جو ظاہر ہوتی ہے تأمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جب کہہ دیا من غیر تأمل، تو اس سے خفی اور مشکل نکل گئے۔ والنص، ظاہر کی تعریف ہو چکی۔ والنص ما سیق الکلام لأجلہ، اور نص وہ کلام ہے، سمجھ رہے ہیں، نص وہ ہے جس کے لیے کلام لایا گیا ہو۔ تو کیا کہا
کہ نص وہ کلام ہے، وہ مراد ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ کلام ہے جس کی مراد ظاہر ہے نفس سما سے، اور کلام اسی معنی کے لیے لایا گیا ہو، یعنی وہ مدلول بھی ہو کلام کا اور مقصود بھی ہو۔ مثال ہو، اس کی مثال یعنی مذکور کی مثال، مثال ہما نہیں بولے کہ نص اور ظاہر، حالانکہ یہ نص ظاہر دونوں کی مثال ہے، تو اگر تم کہو کہ نص ظاہر دونوں کی مثال ہے تو مثال ہما کہنا چاہیے ان کو، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ہو کی ضمیر نص اور ظاہر کی طرف نہیں لوٹائیں گے، مذکور کی طرف لوٹائیں گے۔ کس کی طرف؟ اور مذکور واحد ہے، ہاں، اور البتہ جس کا ذکر ہوا وہ ظاہر بھی ہے، نص بھی ہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ سمجھ میں بات آئی کیا بولا میں؟ تو اس کی مثال، مذکور کی مثال یعنی نص اور ظاہر کی مثال اللہ تعالیٰ کے اس قول میں، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، ٹھیک ہے؟ تو یہ آیت اللہ تعالیٰ کا قول احل اللہ البیع، یہ آیت لائی گئی ہے بیع اور ربا کے درمیان فرق بتانے کے لیے، بیع اور ربا کے درمیان فرق بتانے کے لیے، کیوں؟ رد کے طور پر، سمجھ رہے ہیں؟ اس چیز کا رد کرنے کے لیے جس کا کفار نے دعویٰ کیا تھا، جس کا کفار نے، اور کفار کا کیا دعویٰ تھا؟ من التسویہ بینہما، ان دونوں کے درمیان برابری کا دعویٰ تھا کہ یہ دونوں برابر ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات سمجھ میں آئی؟ حیث قالو، اس وجہ سے کہ کفار کا قول تھا، کفار نے کہا انما البیع مثل الربا، بیع بھی ربا ہی کی طرح ہے، کہتے ہیں وقد علم حل البیع و حرمت الربا، کہتے ہیں اس آیت سے سمجھ رہے ہیں لفظ سے ہی، نفس لفظ سے ہی بیع کا حلال ہونا اور ربا کا حرام ہونا نفس سما سے معلوم ہو گیا۔ فصار ذالک، تو اللہ تعالیٰ کا یہ قول نص ہے بیان فرق میں، نص ہے بیان فرق میں، اور اللہ تعالیٰ کا یہی قول ظاہر ہے بیع کے حلال ہونے اور ربا کے حرام ہونے میں۔